بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دور میں بھی ایسی لوگ تھے، وہ مولا حسین کو دین سکھانا چاہ رہے تھے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم سے یہاں دیکھیں آپ، واقعہ کربلا کے اندر جمعے کا وقت آیا ہے، مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ ان سے کہو ہمیں جمعے کی اجازت دیں، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نماز کی اجازت نہیں دیں گے، تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ بتاؤ، بدبخت جن کے صدقے تو فیل، جن کے نبی، جن کے نانا لے کر کے آئے نماز معراج پہ سے، انہی کی نماز نہیں ہوگی اور ان کی ہو جائے گی۔ یہ ہوتا ہے بدعت کا لیول۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، بدعت کرنے والے جتنے بھی فرقے ہیں وہ کہتے ہیں تمہارا ہوگا ہی نہیں، ہمارا ہوگا۔ اس میں ایک چیز دیکھیں، یہ بدعت کے ساتھ ساتھ نا یہ نفرت کا لیول بھی ہوتا ہے۔ بالکل۔ وہ لوگ یہ سب چیزیں بھول گئے اپنی اس نفرت میں کہ اللہ کے رسول نے ان دو شخصیتوں کو علیہ السلام، حسن و حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا۔ بے شک، کس عمر میں؟ بہت چھوٹی عمر ہے، کوئی بہت چھوٹی سی عمر تھے۔ وہ لوگ یہ بھول گئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آ رہے تھے تو مولا حسن اپنے والد محترم کے ساتھ، علی ابن ابی طالب کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو حضرت ابو بکر نے انہیں اٹھایا اور کہا تم علی کے مشابہ نہیں، رسول اللہ کے مشابہ ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ یہ سب چیزیں بھول گئے۔ ایک فضیلت میں بتانا چاہوں گا ان کی۔ ایک بار حضرت حسین نے حضرت عمر کے بیٹے سے، خلافت کے دور میں حضرت عمر کی خلافت تھی اور حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر جی، حضرت حسین نے ان سے کہہ دیا تھا کسی بات پہ کہ تیرا باپ جو خلافت کر رہا ہے نا وہ تو غلام ہے میرے باپ کا۔ بالکل۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر گئے اپنے باپ کے پاس کہ اس نے تو ایسا کہا ہمیں، تو انہوں نے کہا کہ تو لکھوا کے لیا کسی طریقے سے یہ بات، تو قیامت کے دن بول دے گا اللہ کے سامنے کہ میں نبی کا غلام تھا، میرے لیے تو جنت پکی ہو جائے گی۔ یہ فضیلت تھی، یہ اس وقت کی بات ہے جب عمر ابن الخطاب خلیفہ ہیں۔ کوئی ابھی یہ نہیں، اور ان کے دل میں بھی کتنی محبت ہوگی عمر بن خطاب کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لکھوا کے لیا حسین سے کہ وہ ہمیں اپنے گھر کا غلام تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ اچھا، ان سے مولا علی کی بیٹی ام کلثوم سے جی، جو حضرت عمر نے رشتہ کیا ہے جی، وہ صرف اس بنیاد پہ کیا ہے کہ میرا تم لوگوں سے تعلق جڑ جائے اور میں جنت کے اور رسول اللہ کے اور قریب ہو جاؤں۔ تین نسبتوں سے وہ چاہتے تھے کہ میری دو نسبتوں سے تو ہو ہی چکا ہے، لیکن تیسری نسبت، ایک نسبت اور جڑے۔ بالکل۔ تو وہ نبی کا قرب تلاش کرتے تھے۔ نبی کا قرب کس میں ملے گا؟ اہل البیت میں۔ آج، اور میں یہ بہت امپورٹنٹ بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی سنیوں سے ہاتھ جوڑ کے شیعوں سے نفرت نہ شروع کریں، محرم بیان کریں، محرم کے فضائل، واقعہ کربلا کے فضائل بیان کریں، اہل البیت سے محبت سکھائیں اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو، اور یہ بھی بتائیں کہ اہل البیت سے محبت میں غلو کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ محبت تو کرتے ہیں نا شیعہ، غلو کر کے بدعت کر رہے ہیں۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہی جہنم میں لے جائیں گی۔ آپ نے یہی کہا کہ بغض نہ سکھائیں، حتیٰ کہ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول کے اوپر ایک کندھے پہ حسن اور ایک کندھے پہ حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول بوسہ لے رہے ہیں۔ کیا شخصیتیں ہیں! ہم لوگ تو ترس جاتے ہیں اللہ کے رسول کی سپنے میں زیارت ہو جائے، خواب میں زیارت ہو جائے۔ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جو کندھوں پہ بیٹھے ہیں۔ تو جب ان سے فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول ادھر آئے اور صحابہ نے پوچھا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کوئی عام شخصیتیں نہیں ہیں جنہیں آپ ملانے پہ لگے ہوئے کہ یہ تو چھوٹے ہیں یا وہ بڑے ہیں۔ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگوں نے اب ایک چیز دیکھیں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حسن و حسین کا مرتبہ نا کسی طریقے سے کم ہو جائے، اور یہ دیکھنے کو ملتا ہے، ایسا نہیں مل رہا، دیکھنے کو مل رہا ہے۔ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ حضرت اہل البیت سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، لیکن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح امام حسن، امام حسین کا مرتبہ کم ہو جائے اور ہمارے جن کو ہم بڑا دکھانا چاہتے ہیں وہ ان کا مرتبہ بڑھ جائے، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جن کے مرتبے پہلے ہی جنتی نوجوانوں کے سردار بنا دیا ہے نا، ان کا مرتبہ تمہارے آباء و اجداد نے بھی اگر کچھ کہا ہوگا نا تو بھی گھٹ نہیں سکتا۔